السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور آج ایک اسپیشل ایپیسوڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احسان بخاری۔ آج ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے پر، جس نے پاکستان کو تقریباً مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات ہیں کیا؟ پوچھتے ہیں ڈاکٹر احسان بخاری سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے ان کے بیسیکلی 3 مطالبات ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ چاہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب جو ان کے قائد ہیں ان کو رہا کیا جائے، پھر ان کے جتنے بھی ورکرز کے اوپر مقدمات ہیں یا 4th شیڈیول میں ان کے نام ہیں ان سب کو واپس لیا جائے، اور تیسرا اور سب سے اہم مطالبہ جس کو ٹی ایل بی کے جو آفیشیل سپوکس پرسن ہے انہوں نے خود بھی کہا کہ یہ ہمارا کور مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو 6 مہینے پہلے اپریل میں تصفیہ ہوا تھا ٹی ایل پی کے پچھلے پروٹیسٹ کے بعد کہ فرینچ ایمبیسڈر کو ملک بدر کرنے کے لیے اسمبلی میں قرارداد ٹیبل کی جائے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مطالبہ ان کو فوراً پورا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا، گورنمنٹ نے وعدہ توڑ دیا، گورنمنٹ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، گورنمنٹ نے بیڈ فیتھ شو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ وہ ان کے مطالبات ہیں جس پر وہ حکومت سے بات کریں۔ حکومت اس چیز کو کس طریقے سے رکھ رہی ہے؟ شیخ رشید صاحب نے کہا تقریباً تمام مطالبات ہم نے مان لیے ہیں اور بات چیت ہو گئی ہے، ایک مطالبے پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر یہی والا مطالبہ ہے نا۔ بیسیکلی شیخ رشید صاحب نے بھی ببانگ دہل یہ کہا ہے کہ فرینچ ایمبیسڈر والا مطالبہ مان سکتے، باقی ہم سارے مطالبے ماننے کو تیار ہیں۔ تو یہاں پر پھر امپیس پیدا ہو گیا نا، اسی وجہ سے بار بار ایسے لگتا ہے نیگوسیشن فیل ہو رہی ہیں، پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کے پروٹیسٹرز کا سفر اسلام آباد کی طرف شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ نیگوسیشن ہوتی ہیں، لیکن اس مسئلے پر مذاکرات تعطل کا شکار۔ اگر فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا جائے تو اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اب دیکھیے اس کو آبجیکٹیولی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ فرینچ ایمبیسڈر کو اگر آپ باہر نکالتے ہیں تو یورپینز آر ویری ٹچی اباؤٹ دیئر سو کالڈ فریڈم آف ایکسپریشن، ہولوکاسٹ وغیرہ پر ان کو یہ باتیں یاد نہیں آتی، لیکن مسلمانوں کی باتیں باری ان کو یاد آ جاتا ہے سارا کچھ۔ لیکن نیورتھلیس اس بات میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یورپینز جو ہیں وہ اس پر سخت رد عمل دیں گے، اور پاکستان میں ابھی ہمارے جو ہے پنجاب کے گورنر پنور صاحب وہ نیگوشیٹ کر کے ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس، جس سے پاکستان کی ایکسپورٹ زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہیں یورپ میں۔ اب وہ ایک یورپین یونین کی گرانٹ ہے، آپ یہ سمجھ لیں جیسے کہ کوئی امیر آدمی ڈیسائیڈ کرتا ہے کسی شاپنگ مال کے باہر کہ وہ سورہ یاسین بیچنے والے کسی لڑکے سے اس کی امداد کرنے کے لیے کوئی سورہ یاسین لے لیتا ہے یا کوئی نمکو کے پیکٹ لے لیتا ہے، وہ اس طرح کی چیز ہے۔ اب اگر وہ امیر آدمی نمکو کے پیکٹ نہ لینا اس پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن نمکو بیچنے والے لڑکے پر کافی فرق پڑے گا۔ تو ہماری مثال وہ والی ہے، اگر یورپینز اس وقت ہمیں کینسل کر دیتے ہیں اس کے رد عمل میں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس اور ڈاؤن جائیں گی۔ پاکستان کی اس وقت جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس نے روپیہ بہت زیادہ ڈی ویلیو کیا ہے، صرف اس لیے کہ ایکسپورٹس بڑھائی جا سکیں۔ روپیہ ڈی ویلیو کرنے سے مہنگائی بڑھی ہے۔ اب اگر ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھتی نا روپیہ ڈی ویلیو کرنے کے بعد، ہمیں ڈبل نقصان ہوگا، بلکہ ان دا لانگ رن کیونکہ ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بڑھ جائے گا، ڈالر کی قیمت اور بڑھ جائے گی، پیٹرول جو بھی 130-140 پر ہے وہ اور اوپر چلا جائے گا، مہنگائی اور اوپر چلا جائے گا۔ گورنمنٹ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اسی وجہ سے گورنمنٹ اس پوائنٹ پر ایڈمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب خود بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم رحمت للعالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس مسئلے پر اور فرانس کی گورنمنٹ ہے بلاسفیمرز کے پیچھے، فرانس کی گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے، ان کی وہ انڈورس کرتی ہے، لیکن عمران خان اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پا رہے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو ملک بدر کر دیں۔ اب پاکستان کی جو عوام ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نیشن منافقین کی نیشن ہے۔ اب ابھی تو آپ لوگوں سے کہیں نا تو لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی مہنگائی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ بنے، سب کچھ راوی چین لکھتا رہے، ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو بھی نکال دیں، ہم عاشق رسول ہونے کا بھی ثبوت دیں، لیکن ہم کوئی جیب سے قیمت ادا نہ کریں۔ اگر آج آپ فرانس کے ایمبیسڈر کو ملک بدر کرتے ہیں، کل مہنگائی ہوتی ہے، 3-4 مہینے بعد سارے اس گورنمنٹ کو بہت زیادہ برا لگا۔ حکومت تو متعامل ہو ہی نہیں سکتی نا ڈاکٹر صاحب، حکومت تو متعامل ہو ہی نہیں سکتی۔ حکومت متعامل جس بھی چیز پر ہوتی ہے وہ لوگوں کے زور پر ہوتی ہے، یہ جمہوری گورنمنٹ ہے نا، لوگوں کا زور گورنمنٹ کا زور۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو ملک بدر کر دیں، 4 مہینے بعد وہ کہیں گے یہ گورنمنٹ بڑی نااہل ہے، بہت مہنگائی ہوگی، بہت مسئلہ ہو گیا، یہ ساری باتیں تو بھول جائیں گی۔ اس وقت جو ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ میں بھی کچھ شرکاء جو شرکت کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت کہیں گے کہ جی نہیں گورنمنٹ بڑی ناکام ہوگی، حالانکہ اس کی پالیسی کی روٹ ادھر ہوگی۔ صحیح، اصل مسئلہ ہماری کمزوری ہے، یا تو آپ سٹینڈ لیں نا، بحیثیت قوم ایک سٹینڈ لیں، ہم نہیں برداشت کریں گے
ہم اس چیز کو نہیں برداشت کریں گے, ہم اس کو چیلنج کریں گے, چاہے ہمیں بھوکا مرنا پڑے. وہ والی بات ہے, گھاس کھا کر بھی ایٹم بم بنانا پڑا تو بنائیں گے. ہم اگر یہ ول پاور شو کرانا چاہیں تو کرا بھی سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری قوم کی منافقانہ روش یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ہم یہ کریں گے نہیں, اور لگتا ہے ایسے کہ گورنمنٹ بھی اس امر سے بخوبی واقف ہے, اور اسی لیے وہ فرینچ ایمبیسڈر والے معاملے پر ٹی ایل پی کی بات نہیں مان لی. جہاں تک ٹی ایل پی کی بات ہے ان پر تو کچھ آتا ہی نہیں نا. کل مہنگائی وغیرہ بڑھتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے ٹی ایل پی کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا, آئے گا تو گورنمنٹ کے اوپر سارا کچھ. ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی ضروری اور اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں, لیکن اگر حکومت پاکستان تحریک طالبان پاکستان سے بات کر سکتی ہے, مذاکرات کر سکتی ہے, تو ان سے کیوں نہیں کر سکتی؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں انعام معافی کا اعلان کرتی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب, اپوزیشن اس معاملے میں بالکل ایک چپ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے, وہ کوئی بات نہیں کر رہی کہ اس مسئلے کا کیا حل نکلنا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا یہ آپس میں کوئی ملی بھگت سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, اپوزیشن اگر ایک تو ہماری اپوزیشن ویسے بھی آج کل لبرل لائنیں لے رہی ہے, این ڈی عمران خان لائن لے رہی ہے, کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپوزیشن الائنڈ ہے, گورنمنٹ نہیں ہے. اپوزیشن اگر اس وقت یہ لائن لیتی ہے, ہارڈ لائن لیتی ہے کہ نہیں فرینچ ایمبیسڈر کو باہر نکالیں آپ, تو اس کے بعد پھر اپوزیشن کے جو فارن بیکرز ہیں وہ کدھر جائیں گے, جو وہ لبرلزم کی بات کر رہے ہیں, جو وہ امریکنز کے ساتھ کلوژن کر رہے ہیں, سارا کچھ وہ کدھر جائے گی بات پھر ساری. مطلب عمران خان تو پرو چائنا سٹانس اختیار کیے ہوئے نا, لیکن اپوزیشن کا تو سٹانس ڈیفرنٹ ہے. اپوزیشن تو اس وقت اپنے آپ کو ایز لبرل پورٹرے کرنا چاہ رہی ہے, ویسٹ کی آنکھوں میں بھی ویسٹ سے بھی سپورٹ لینا چاہ رہی ہے. اب اگر وہ اس ایشو پر یہ لائن لیتے ہیں, وہ لبرل بھی مطلب وہ بے نقاب ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب. لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے, اگر وہ اس ایشو پر ٹی ایل پی کے خلاف لائن لیتے ہیں, پھر ملک کے اندر ان کو بہت بیڈ پریس ملتا ہے. تو اپوزیشن کے لیے بہترین اسٹریٹجی ہے کہ ویٹ اینڈ سی, کیونکہ ڈیسیژن کا بار تو ان پر ہے بھی نہیں, وہ تو گورنمنٹ کے اوپر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت انتظار کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کوئی بلنڈر مارے, پھر اس کا وہ فائدہ اٹھائیں. لیکن ابھی وہ خود اگر کوئی لائن لیتی ہیں, یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. جیسے کہ جب پہلی دفعہ ٹی ایل پی والے آئے تھے تب نواز لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور نواز لیگ نے اس وقت وہ بل میں معمولی سی ترمیم کی تھی, وہ بھی اپنے لبرل کریڈینشلز کو دنیا کی آنکھوں میں بٹریس کرنے کے لیے کی تھی, لیکن اس پر بڑا شدید بیکلیش آیا اور نون لیگ کی گورنمنٹ کو ٹی ایل پی کے آگے جھکنا پڑا. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ بات بھی ایسی تھی کہ اس میں آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کا نام, لیکن وہ اپنے لبرل کریڈینشلز کو بہتر بٹریس کرنے کی ناکام کوشش ثابت ہوئی نا. اس سے انہوں نے یہ سبق سیکھ لیا, اور ابھی ان کے لیے ویسے بھی اچھا موقع ہے نا. اس وقت تو ٹی ایل پی کے تمام معاملات گورنمنٹ کی طرف ہیں, تو دے کین جسٹ ویٹ اینڈ سی, اسٹے سائلنٹ. ایک بڑا انتہائی اہم سوال ڈاکٹر صاحب, اور اس معاملے کا کیونکہ میں یہ سوال آپ سے سرچ کر رہا ہوں کہ کیا حکومت کو آئینی ہاتھ کے تھرو اس پر ایکشن لینا چاہیے یا مذاکرات کو طول دینا چاہیے اور مزید بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے ایکشن اگین, اب آپ نے وہ سوال بھی پوچھا نا کہ ٹی ٹی پی سے نیگوسیشن ہو سکتی ہے, ٹی ایل پی سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹی ایل پی نے ریاست پاکستان کے خلاف تو بغاوت نہیں کی. یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ان سے ایک ریٹن معاہدہ کیا, اس کے بعد اس معاہدے کو توڑا, جو بھی مجبوری ہو معاہدے کو تو توڑا. گورنمنٹ کا مورل ہائی گراؤنڈ کدھر پہ ہے؟ کوئی مورل ہائی گراؤنڈ ان کے پاس نہیں ہے ملٹری آپریشن کرنے کے لیے اس وقت. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا, تو عمران خان صاحب نے خود جو اتنا لمبا دھرنا دیا تھا وہ کس کھاتے میں جائے گا پھر؟ کیا وہ بھی غیر آئینی تھا؟ ٹی ایل پی والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو یہ جمہوری حق ہے. پھر فیڈریشن کے منسٹرز کی طرف سے یہ کچھ اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں کہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی والوں کو فارن سپورٹ حاصل ہے. جی ڈاکٹر صاحب, انڈیا سے فنڈنگ کی بات بھی ہوئی. اس کے علاوہ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ جی آٹومیٹک ویپنز یوز کیے ٹی ایل پی کے لوگوں میں, یعنی دہشت گرد شامل ہو گیا, ان کا یہ کہنا ہے. ٹی ایل پی والوں نے ڈینائی کیا, حقیقت الحال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو ملیٹنٹ تنظیم قرار دے دیا اور ان کا کمپیریزن القاعدہ سے کیا. انہوں نے کہا ہم پہلے بھی ملیٹنٹ تنظیموں سے نپٹ چکے ہیں, ہم ان سے نپٹیں گے, اور آرمی ہمارے ساتھ ایک پیج پر. لیکن کہنا اور بات ہے, کرنا اور بات ہے. نیگوسیشنز ابھی بھی جاری ہیں. اگر آپ ٹی ایل پی پر کریک ڈاؤن کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, کیا ری ایکشن آئے گا؟ یہ وہ بلنڈر ہے جس کے انتظار میں ہے اپوزیشن. اس کے بعد آپ کے پاس سیدھی سی بات ہے, آپ کا نیریٹو کیا بنتا ہے کہ آپ نے عاشقان رسول پر فائر کیا, جو کہ کہہ رہے تھے کہ بلاسفیمر ملک فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. آپ نے اپنی بندوق فرانس کی بلاسفیمرز کے لیے چلائی, یہ نیریٹو دیا جائے گا اس کے بعد پبلک میں. اس کے بعد بات یہ کی جائے گی
کہ ٹی ایل پی والے جو ہیں ان کی تو ایک جمہوری جدوجہد تھی, وہ تو احتجاج کر رہے تھے, آپ نے سینکڑوں لوگ مار دی, گولی چلا کر جلیانوالہ باغ بنا دیا. پھر ساتھ یہ چیز تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ایک راک باٹم پر لے جائے گی. پھر اس کے بعد بلڈ بیگیٹس بلڈ, جن لوگوں کے بندے مریں گے وہ ملیٹنسی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. کل پنجاب میں ایک ملیٹنٹ موومنٹ کا آیا ہو سکتا ہے, ٹی ٹی پی والے پہلے ٹی ایل پی کی سپورٹ کا اعلان کر چکے ہیں. ایکشن از آؤٹ آف دا کوسچن ہمارے پاس نہیں, اور یہ لڑائی نیریٹو کی لڑائی ہے. گورنمنٹ اپنے آپ کو ٹی ایل پی سے بڑا عاشق رسول ثابت کرنا چاہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو گورنمنٹ اس کرائسس سے نکل آئے گی. اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتی ہے, بار بار ابال اٹھتا رہے گا, کیونکہ ہم سب مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس چیز پر اگین دس از اے ہیوج ایشو. ہاں اب یہاں پر لیکن دوسری بات آ جاتی ہے کہ ایک طرف وہ فرینچ ایمبیسڈر کو بھی نہیں نکال سکتے, دوسری طرف وہ ٹی ایل پی پر ایکشن بھی نہیں کر سکتے, تو کریں تو کیا کریں. ڈاکٹر صاحب بڑی مشکل ہی پوزیشن, بلکہ بڑی دو پارٹوں میں پیش کیا, لیکن یہ ہے. اپنے آپ کو خود اس صورتحال میں لے کر آئے ہیں. پھر پہلی بات تو یہ کہ اتنے بڑے دعوے پھر نہ کریں جو کہ پورے نہیں کر سکتے. پہلے کہا ہم قرارداد پیش کریں گے, فرینچ ایمبیسڈر کے خلاف یہ کریں گے, ہم دنیا میں کمپین لانچ کریں گے. ایک مسلمان ملک بھی ہماری سپورٹ میں نہیں آیا ابھی تک. ان کو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب لیکن پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے, ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. لیکن نیورتھلیس یہ بھی گورنمنٹ کی پالیسی کا فیلئر ہے نا کہ 6 مہینے میں کوئی ٹینجیبل ہمیں پیش رفت نظر ہی نہیں آئی, نہ موسیٰ رسالت ایشو پر, نہ گلوبلی, نہ ملک کے اندر. گورنمنٹ کیا کر رہی تھی 6 مہینے سے؟ پھر ٹی ایل پی جیسے پریشر گروپس کو گورنمنٹ خود ہی پاور دیتی ہے نا, جب گورنمنٹ اپنی ریسپانسبلٹی کو ایبسکونڈ کرتی ہے. اب جب آپ یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, ثابت بھی کرنا اس طرح تو پھر ٹی ایل پی والے بھی بڑے عجیب, اور تو پھر اسی طرح پھر مسلمان کی مسلمان سے لڑائی ہوتی رہے گی. فرانس والے خاکہ چھاپیں گے, فساد پاکستان میں مچ جائے گا. وجہ لیکن ہمیشہ پھر جب آپ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی لیتے ہیں, اسی لیے گورنمنٹ اسلام میں ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. حکمران سے پوچھا جائے گا, عام عوام کا یہ رسپانسبلٹی جس بندے نے اٹھائی ہے, جس بندے نے کھڑے ہو کر کہا مجھے ووٹ دیجئے, میں یہ رسپانسبلٹی اٹھاتا ہوں. پھر اس سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ نے اس رسپانسبلٹی کا کیا کیا, 6 مہینے سے آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ سوئے رہتے ہیں 6 مہینے, پھر وہ آتے ہیں, پھر وہ گھیراؤ جلاؤ کرتے ہیں, پھر کچھ پولیس والے شہید ہو جاتے ہیں, پھر کچھ ٹی ایل پی والے پروٹیسٹر مارے جاتے ہیں, پھر مسئلہ بن جاتا ہے. اگر کسی وقت یہ سچویشن آؤٹ آف ہینڈ چلی گئی, بہت سارے لوگوں کا خون بہہ سکتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پاکستان میں انتشار کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پاکستان میں نئی آنے والی ملیٹنسی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی. پھر تو گورنمنٹ شوڈ شو سم کمپیٹنس. ایک تو سب سے پہلے پھر ایک لائن لے لیں نا, یا اس کو نکالیں یا نہ نکالیں. اگر نہیں نکالنا تو اپنے قوم کے سامنے اپنا موقف پیش کریں کہ جی ہم اس لیے نہیں نکال رہے, پاکستان کو سٹرینتھ چاہیے, ہم پوزیشن آف سٹرینتھ سے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سٹرینتھ ملے تب ہم مقابلہ کریں, اس طرح ہمیں سٹرینتھ کبھی بھی نہیں ملے گی, دشمن پاورفل ہے, ہمیں کرش کر دے گا. آپ ریشنلسٹک آرگومنٹ لے سکتے ہیں, لینا اتنے بہادر بنے, عوام کے سامنے جائیں. پھر ایک جمہوری ملک ہے, اگر آپ میں اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ دونوں سائڈز میں سے ایک بھی نہیں اٹھا سکتے, پھر آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ چکی کے 2 پارٹوں میں آئیں اور پسیں. Then you should face the music now, as the government is facing it now. لیکن again, I say that again, action is not an option. اس بات پر گولی چلانا گورنمنٹ کے, I would even say کہ یہ گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں بھی نہیں ہے, چونکہ انہوں نے اگریمنٹ کیا تھا, یا تو وہ نہ کرتے. شکریہ ڈاکٹر صاحب, انتہائی اچھا اور تفصیلی آنسر آپ نے بتایا, اور آپ نے حقیقت واضح کر دی لوگوں کے سامنے. ویورز, یہ ہمارا اسپیشل پروگرام تھا, اس کو دیکھیے, اس پہ لائک کریں, اس پہ کامنٹ کریں, اور ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو کیسے اور مزید بہتر کر سکتے ہیں. شکریہ.